کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو قدر یعنی ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نظر کا لگ جانا برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ علامہ حسن صغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ ان العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو قدر یعنی ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر لگتی ہے، اونٹ بیمار ہوتا ہے، لوگ اسے ذبح کرتے ہیں تو وہ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس بات پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس سے نقصان کا ہونا یہ حق ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، حسن عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے، تو جب کوئی آدمی اسے دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ کتنا حسن ہے، کتنا مال ہے، کتنی اللہ نے صحت عطا کی ہے، کتنی صحت ہے، تو اللہ فوراً اس کے اندر عیب ڈال دیتے ہیں کہ میں یہ نعمتیں دینے پر بھی قادر ہوں اور لینے پر بھی قادر ہوں، یہ نعمتیں میں نے دی ہیں اور میں انہیں لے بھی سکتا ہوں۔ تو حدیث میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ تہمت باندھ کے غسل کر رہے تھے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو تعجب ہوا، کہنے لگے واہ کتنا خوبصورت جسم ہے، اس سے پہلے میں نے ایسا جسم نہیں دیکھا۔ نظر لگ گئی، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، حدیث کی کتابوں میں آتا بے ہوش ہو کر گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر کہا تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ تم اس کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وضو کا بچا ہوا پانی منگایا، وضو کرایا ان سے، جو بچا ہوا پانی تھا اس کو غسالہ کہتے ہیں، وہ ان پر چھڑکا، ان کے اوپر پھینکا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جس چیز کے اندر اللہ نے بیماری رکھی ہے اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مکھی اگر کسی پانی وغیرہ میں گر جائے تو اس ایک پر وہ اس کا اندر پانی کے اندر ڈال دیتی ہے، دوسرا پر بھی پانی کے اندر بھگو کر اس کو نکال لو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو نظر لگتی ہے تو جس آدمی کی نظر لگے اس کے وضو کا بچا ہوا پانی اس پر پھینک دو۔ اور اسی طرح عامل الیوم واللیل حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا علاج ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے۔ اگر کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے تو فوراً ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لو، اس کو نظر نہیں لگے گی۔ تو اس لیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، یہ بھی نظر کا علاج ہے۔ یوسف الدانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو نظر کا دم آتا ہو تو اسے نظر کا دم کر لینا چاہیے، اگر نظر کا دم نہیں آتا تو وہ
یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامۃ وعین لامۃ، یہ دعا پڑھ کے پھونک دے۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض اکابرین نے تجرب کیا ہے کہ مجرب ہے کہ سورہ قلم کی جو آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اگر یہ پڑھ کے پھونک دی جائیں تو اس سے بھی نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے، اور اس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے، اور جسے نظر لگ جائے اسے جو ہے نظر کا دم کرنا چاہیے، اور جس کی نظر لگی ہے اس کا پانی لے کر اس کے اوپر چھڑک دو، اس کے اوپر پھینک دو، تو اس سے بھی نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔